تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ دال یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے، تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے، تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا اس طرح سے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ وقل، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام ساکن ہے اور لام مشدد ہے تو یہ ساکن والا لام مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا۔ اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں لام میں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے ملے گا۔ یہاں پر تی میں یا مدہ ہے اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو نون کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ نون مشدد ہے یہاں پر تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تو کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے اور یہاں پر یا لین ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، کاف میں الف مدہ ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں اور یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقفی کی صورت میں اس طرح سے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ربکم، را کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا اور اس طرح سے پڑھیں گے۔ ربکم اعلم بکم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا اور
اس طرح سے پڑھیں گے، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر، تو را کو پر پڑھیں گے. نون میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا لین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، کی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقفی کی صورت میں اس طرح سے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے تو نون میں اخفا ہوگا. یہاں پر یا میں اور الف لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے تو اسے بھی پر پڑھیں گے اس طرح سے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا. ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، نا میں الف مدہ ہے. یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے، تو نون یہاں پر مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر یا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا لین ہے اور نام میں الف مدہ ہے. دال میں الف مدہ ہے اور واو میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. قُلِ ادْعُوا القاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. دال یہ حروف قلقلہ میں سے، دال میں قلقلہ ہوگا اور یہ لام سے ملے گا. الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہ لام مشدد جو ہے یہ عین متحرک سے ملے گا. دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. لام میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، کو میں واو مدہ ہے. یہاں پر الف لام حروف شمسی ضاد کو شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. رائے مشددہ کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں الف مدہ ہے. یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اولئک واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس وجہ سے یہ جو مد ہے مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، او میں واو مدہ ہے. یہاں پر با میں بھی قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا واو مدہ ہے. لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے. را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر یا مدہ ہے اور میم میں اظہار شفوی ہوگا. قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ ہوگا. را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، جو میں واو مدہ ہے. یہاں پر را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے اور ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. فو میں واو مدہ ہے. دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان نون مشدد غنہ ہوگا. دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے. را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. کاف میں الف مدہ ہے. دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے. ان عذاب ربک کان محذورا.
و ام من نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، الا میں الف مدہ ہے، اقو میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با حروف قلقلہ میں سے، یہاں پر واو لین ہے اور یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر واو لین ہے، دال کو باریک پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، دال کو یہاں پر باریک پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا اور یہاں پر یا مدہ ہے اور دو زبر میں وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کانا کاف میں الف مدہ ہے، دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں اور الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، تا میں کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ وما ما میں الف مدہ ہے، نا میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے نون کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر لام کو با سے ملا کر پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الا میں جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، ہم اور یہاں پر الف اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ لام جو ہے یہ ہا سے ملے گا اور لو میں واو مدہ ہے تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، طول کہتے ہیں تین سے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ وَآتَيْنَا حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یا لین ہے اور نا میں الف مدہ ہے، منہ میں واو مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با قلقلہ میں سے، با میں قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، تنوین میں اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، منہ میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا۔ وما ما میں الف مدہ ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر لام جو ہے با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، الا میں الف مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَإِذْ ذال کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نا میں الف مدہ ہے، اِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، ہا میں الف مدہ ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے اور یہ نون جو ہے با سے ملے گا، الف اور یہ لام دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ناس میں بھی اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ وما ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر یہ جو رائے مشددہ ہے یہ نون سے ملے گا، یہ نون کا الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اور یہ الف لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اور رائے مشددہ کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یہاں پر بھی لام مشدد جو ہے وہ یا سے ملے گا، یہ الف میں یا میں جو الف ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور یہ الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تی میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا لین ہے، نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الا میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف جر بلون میں سے ادغام تام ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے،
را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، او میں واو مدہ ہے، یہاں پر یا اور الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں ظاہر شفوی ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، زی میں یا مدہ ہے، میم میں ظاہر شفوی ہوگا، الا میں الف مدہ ہے، تا اور غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔